اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين حزب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے رفقاء گرامی قدر، آپ تمام حضرات اپنے دلوں کی ساری توانائیاں گنبد خضرا کی طرف متوجہ کر لیں اور ایک بار نذرانہ درود و سلام بارگاہ سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان ملت اسلامیہ، عرس تاج الشریعہ میں حاضر ہیں جو اپنے زمانے میں سیدنا سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت کے منبع فیض اور سر چشمہ زہد و تقویٰ تھے. ان کے حالات آفتاب سے زیادہ روشن، ان کی زندگی کا ہر رخ ہدایت پر مشتمل. وہ اگر خاموش رہتے تو خاموشی ان کی خطبہ پڑھتی تھی، اور اگر وہ خطاب فرماتے تو آپ کا خطاب دنیا میں سکوت قائم کر دیتا اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے.
ان کی باتوں کے لیے دلوں میں ایسی کشش ہوتی تھی، ان کی زیارت کے لیے لوگوں میں ایسی مقناطیت کا احساس ہوتا تھا کہ ان کی زیارت تو زیارت رہی، ان کا نام گرامی جب کسی کے سامنے لیا جاتا تو لوگوں کے ہوش اس طرف متوجہ ہو جایا کرتے۔ یہ میرے حضور تاج الشریعہ کی ایک شان تھی۔ الحمدللہ جب علم کی مجلسوں میں بیٹھتے تو سارے علماء ان اپنی اپنی بحثوں کو پیش کرنے کے بعد جب آپ کے کلام کی سماعت سے مستفید ہوتے تو اب یہ کہنے پہ سب مجبور ہوتے کہ کلام الامام امام الکلام، اور انہی کی بات کے اوپر انہی کی گفتگو کے اوپر بڑے بڑے سیمیناروں کا فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضور تاج الشریعہ کو میں نے خود یہ پایا کہ بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق بے مثال تھا، اور اس دربار سے فیوز و برکات کا ایک چشمہ ان کی طرف بہ کر آتا۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے فیوز و برکات کو قائم رکھے۔ اب میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عرس جو بھی ہو، کسی کا بھی ہو، تو اس وقت اعلیٰ حضرت کا ذکر ضرور آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر عرس میں اعلیٰ حضرت کا عرس شریک ہے، بلکہ میں نے تو یہاں تک محسوس کیا کہ جب غوث اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس تذکرے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی باتیں ضرور آتی ہیں۔ غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں بھی اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں۔ جہاں آپ دیکھیں وہاں پر اعلیٰ حضرت ضرور اس بزرگوں کی بد میں ایک خاص علامت کے ساتھ موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے میرے اعلیٰ حضرت کو یہ قبول عام عطا فرمایا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان لیا۔ میرے آقا سرور کائنات کی بارگاہ کے لیے سیدنا اعلیٰ حضرت نے اپنا سب کچھ تج دیا۔ بلکہ آپ یوں کہیں کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک مجذوب رہا کرتے تھے جن کو لوگ دھوکہ شاہ کہتے تھے۔ اب کیوں دھوکہ شاہ کہتے اللہ بہتر جانے۔ ممکن ہے کہ اس وجہ سے کہتے ہوں کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے نہ کوئی آیا نہ گیا، وہ غائب، اور نہ کوئی آیا نہ گیا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہے یہاں۔ شاید
ان کے اسی عمل کی وجہ سے لوگ دھوکہ شاہ ان کو کہتے تھے کہ آنا بھی دھوکہ جانا بھی دھوکہ. یہ بہرحال جو کچھ بھی ہو، ایک مرتبہ اپنا ڈنڈا بجاتے ہوئے زمین پر ٹیکتے وہ اعلیٰ حضرت کے دارالافتاء میں پہنچ گئے. عرض کرتے ہیں کہ بڑے مولوی صاحب آپ فتویٰ غلط کیوں دیتے ہیں؟ غلط فتویٰ مت دیا کیجیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا کون سا فتویٰ غلط ہے؟ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے. میں زمین پر تو دیکھ رہا ہوں، آسمانوں پر دیکھا تو وہاں ان کی حکومت نظر نہ آئی. لہذا آپ کے فتوے کا یہ جز غلط تو ہے. فرمایا دھوکہ کیا؟ آپ دھوکے میں ہو. میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جس طرح اس زمین پر ہے اسی طرح سارے آسمانوں میں آپ کی حکومت کا پرچم لہرا رہا ہے. ہر جگہ آپ کی حکومت ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ذرا گرج کر فرمایا تو کہنے ارے آپ اتنا گرج کے کہتے ہیں، اس کا تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. تھوڑی دیر کے بعد گھر میں سے اطلاع آئی سرکار مفتی اعظم قبلہ کے بارے میں. اس وقت آپ کا عہد طفلی تھا، غالباً 7-8 سال کی عمر کے آپ تھے. بچوں کے ساتھ چھت پر تھے اور زمین پر باہر روڈ پر آ گئے تو لوگوں نے خبر دی کہ حضور وہ گر پڑے، ننھے میاں گر پڑے چھت پر سے زمین پر، حالت نازک ہے، بے ہوش ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت قلمدان میں قلم رکھ کے اٹھی اور آپ زیارت کے لیے آئے. گھر میں پہنچے تو کسی بوڑھی عورت نے کہا حضور آپ مجنونوں سے کیوں بلا وجہ لفڑا لے لیتے ہیں؟ یہ دیکھیے نا اسی کا سبب ہے کہ یہ چھت پر سے گرے، اس لیے یہ آپ نے ٹھیک نہ کیا یا جو بھی ہو. تو سرکار سے اتنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، حکومت سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مصطفیٰ رضا کیا سینکڑوں مصطفیٰ رضا تو میں سب کو قربان کر دوں گا. اتنا فرمانا تھا. سرکار مفتی اعظم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، ہوش میں آ گئے. سبحان اللہ. ذرا دیکھیے کہ قربانی کا ذکر آیا تو زندگی کے آثار ظاہر ہوئے. سبحان اللہ. پھر اعلیٰ حضرت دارالافتاء میں اپنے آ کر بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹھک 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 کرتے ہوئے چلے آئے. دھوکہ تھا. دارالافتاء میں پہنچے. بڑے مولوی صاحب آپ ٹھیک ہی
ہی کہتے ہیں، اور آپ کا فتویٰ بالکل صحیح ہے۔ اب ہم کو بھی نظر آ رہا ہے کہ رسول پاک کی حکومت آسمانوں میں ہے۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت صرف اس بات نہیں کرتے تھے، مشاہدہ بھی کرا دیتے تھے۔ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اعلی حضرت کی یہ کرامت ہے کہ ان کو وہ نگاہ عطا فرما دی جس سے آقا کائنات کی حکومت کا جلوہ ان کو نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان میں آئی بات، یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت اور میرے سرکار مفتی اعظم۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا دیدار مجھ کو تو نہ ہو سکا اس وجہ سے کہ آپ 40 میں اس دنیا کو الوداع کر گئے، مگر میں اس وقت تو نہیں تھا۔ میرے کئی بھائی اعلیٰ حضرت کے میرے بڑے بھائیوں میں کم سے کم 4 بھائیوں نے اعلیٰ حضرت کی بیعت کا شرف پایا ہے، اور میرے والد ماجد حضور صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے، ان کے جانثار غلام بھی تھے، اور اعلیٰ حضرت کی خلافت سے فیضیاب تھے۔ اس طرح پر کہ تمام خلفاء جب صدر الشریعہ کو کوئی خط لکھتے تو اس میں احب الخلفاء کا لقب ضرور دیتے، احب الخلفاء اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے سب سے شہید خلیفہ، یہ لفظ ہوتا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی دنیا سے کوچ کرنے کے 14 سال بعد میں پیدا ہوا، تو پھر کیسے میں ایک نابینا آنکھ لے کر ان کی زیارت کر پاؤں؟ تو نہ کر سکا، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل کو اپنے کنٹرول میں لیے اور سنیت کی خدمت میں نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت کراتے، سمجھ گیا؟ اور مجھے اس کا پورا احساس ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کس طرح مجھے کنٹرول فرما رہے، ہر مشکل موڑ پر وہی آسانیاں لاتے ہیں، اور ہر مقابلے میں وہی پشپراہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ میرے مرشد کریم سیدنا سرکار مفتی اعظم، جن کا میں مرید کب ہوا، اس وقت کا کوئی مرید شاید صفحہ ہستی میں ہے کہ نہیں، 1948 میں میں مرید ہوا۔ کب؟ 1948 میں، 52 سال 1900 میں گزرے اور 22 سال ادھر گزرے۔ اب اتنی عمر والا مرید اپنی مریدی کی اتنی لمبی عمر رکھنے والا شاید میرے علاوہ کوئی ہے کہ نہیں، مل جائے تو میں بہت زیادہ اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ میرے خط کے مطابق میرا ایک بھائی تو مل گیا، پیر بھائی تو مل گیا۔ بہرحال سیدنا
سرکار مفتی اعظم ایسے ہیں اعلی حضرت کا جلوہ. جن لوگوں نے اعلی حضرت کا دیدار کیا ہے ان لوگوں نے میرے سامنے بارہا یہ بیان کیا کہ ہم لوگ جب مفتی اعظم کی زیارت کرتے ہیں فوراً اعلی حضرت کا چہرہ مبارک سامنے آ جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انہی کی زیارت میں مصروف جلوہ تھی اعلی حضرت کا شکل و صورت میں. اور علم میں کیا جلوہ تھے سبحان اللہ. اپنے دور طالب علمی میں اور اپنے شیخ الحدیث ہونے کے بعد بھی بہت سے مسائل میں کتابی مسائل سرکار سے پوچھتا تھا پر جب تک اس کا ایک بہت ہی شاندار دل نشین جواب عطا فرما دیتے. جو آدمی کتنا ہی بڑا عالم ہو پڑھانا چھوڑ دیتا ہے تو کتاب کا علم اس کا کم سے کم پھیکا تو پڑ ہی جاتا ہے. سمجھ گیا؟ جیسے آج کل میں نے منطق اور فلسفی پڑھانا چھوڑ دیا تو اب میرے سامنے اس کے ابعاد کچھ دھندلے ہو گئے. سمجھتے ہیں؟ مگر میرے سرکار مفتی اعظم کا علم ہر وقت تازہ رہتا ہے. اور سبحان اللہ کبھی کبھی اپنے علم کا ایک نرالا جلوہ بھی دکھاتے. میں نے ایک بحث ذکر کی تحاوی شریف کی. میں نے عرض کی حضور امام تحاوی سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے شاگرد کے شاگرد ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو یہ پوتا پر پوتا شاگرد ہیں. انہوں نے ایک باب قائم کیا باب من طلق امرأته فی لیلۃ القدر. یہ بیان ہے اس بات کا کہ جو شخص اپنی بیوی کو یوں طلاق دے انت طالق فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں تجھ کو طلاق، تو اس کو طلاق کب پڑے گی؟ کم کر دیں. فرمایا یہ بحث مجھے فقہ کی کتابوں میں نہ ملی مگر امام طحاوی کا یہ فضل ہے، کرم ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں قال ابو حنیفہ وقال ابو یوسف کر کے وہ سب بحث لکھ دی. حدیثیں امام اعظم کے مطابق، حدیثیں امام ابو یوسف کے مطابق. امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جس روز وہ یہ بولا اس روز سے جس دن سال پورا ہوگا تب طلاق پڑے گی. اس وجہ سے کہ سال میں ایک مرتبہ شب قدر آتی ہے. اب وہ معلوم نہیں کہ کون سا دن ہے، اس لیے اس دن سے ایک سال پورا ہونے پر یہ متیقن ہو گیا کہ اس کی بیوی لیلۃ القدر پا چکی، طلاق پڑ گئی. امام اعظم فرماتے ہیں جب رمضان مبارک ختم ہو جائے، اس لفظ کے بولنے کے بعد رمضان مبارک آئے
اور ختم ہو جائے تو اس آخری دن کی رات میں طلاق پڑے گی. سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ امام اب یہ حدیثیں انہوں نے امام ابو یوسف کی تائید میں جو ہیں کہ لیلۃ القدر کب پڑے گی وہ بھی تخریج کی. اب امام اعظم کی تخریج کے مطابق وہ ان کی تائید کے لیے تخریج کے مطابق یوں رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک کہیں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. تو جب رمضان کی آخری رات آئے تو اس کی بیوی کو طلاق پڑے گی. اب وہ حدیثیں بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں، اور جب درسگاہ میں بیٹھوں گا تو سب سناؤں گا. میں ابھی درسگاہ میں نہیں ہوں، جلسے گاہ میں. اب سنیے، میں نے یہ سب بات حضور سیدی و مرشدی آقائے نعمت مربی اعظم ضیاء سیدی سرکار مفتی اعظم ان کے سامنے میں نے پیش کی. فرماتے ہیں سرکار مفتی اعظم، امام اعظم کا یہ قول آپ نے تو ذکر کیا، مگر امام اعظم نے ایمان اور طلاق و عتاق کے بارے میں ایک کلیہ مقرر کیا ہے کہ عرف کے مطابق جو عرف ہے اس کے مطابق ہو تو طلاق پڑ جائے گی. کہ اعتبار عرف کا ہے، طلاق عتاق ایمان ان سب میں عرف کا اعتبار ہے. سمجھ گیا؟ تو اس کے اعتبار سے طلاق پڑے. اب فرماتے اس زمانے میں عرف یہی ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہے، اس لیے جب 27ویں رات آئے گی طلاق پڑ جائے. اعلی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں عرف الگ تھا، آج کے زمانے میں عرف یہ ہے، لہذا اس کا اعتبار ہو. میری آنکھیں کھل گئی. سبحان اللہ، سرکار کو ساری باتیں حفظ ہیں اور یہ بھی یاد ہے کہ بنیاد طلاق عتاق وغیرہ میں کیا ہے. سبحان اللہ، یہ ہیں سرکار مفتی اعظم. اسی لیے میرے اعلی حضرت نے فرمایا جب یہ پیدا ہوئے تو فرمایا میرا یہ فرزند اللہ کا ولی ہے. اعلی حضرت نے کبھی زندگی میں یعنی یوم پیدائش سے لے کر یوم وفات تک کبھی خلاف واقعہ بات نہ کی. وہ اعلی حضرت. پھر میں کیسے مان لوں کہ ولی ہونے کا وہ بیان کریں تو وہ غلط ہو؟ میں نہیں مان سکتا. اس لیے اگر وہ ولی ہے تبھی تو کہا ولی ہے، اور اگر نہیں ہے کہہ دیا تو ولی ہو گئے. اللہ ان کی زبان کو واقعے سے مختلف نہیں رکھتا. سبحان اللہ. یہ میرے سرکار مفتی اعظم. سبحان اللہ. میں فتوے لکھتا تھا چھٹیوں کے زمانے میں. میں یہاں آ جاتا بریلی شریف دارالفتہ میں
میں فتویٰ نویسی کرنے لگتا، سوچتا کہ کم سے کم سرکار مفتی اعظم میرے کچھ فتوے دیکھ کر الجواب صحیح یا صحیح میں اصلاح جو فرما دیں، اس کے بعد صحیح لکھیں، تو بہرحال دونوں صورت میری شاگردی کے لیے کافی۔ اور ان کے شاگرد ہونے کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ اب سارے مفتیوں کو میں ہدایات عطا کرتا رہوں گا۔ کیوں کہ اب مفتی اعظم کا کوئی شاگرد نہیں رہا فتویٰ نویسی میں۔ بہرحال اگر کوئی رہا ہو تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، میں اس سے الگ نہیں جاؤں گا۔ بہرحال یہ مجھے کہنا ہے کہ حضور سیدی اعلی حضرت وہ حضور سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے منصب پر یکتا تھے۔ ان کے زمانے میں کوئی مفتی اعظم نہیں تھا۔ اگر کوئی مفتی اعظم کہلاتا ہو تو کسی شہر کا ہوگا، مگر مفتی اعظم علی الاطلاق وہ میرے مرشد گرامی قدر سیدنا شیخ امام مصطفیٰ رضا خان قادری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ آپ دارالفتہ میں اپنی بالکل عنفوان شباب میں، ابھی آپ کی داڑھی مبارک کے یہ کچھ شگوفے نکل رہے تھے، سمجھ گئے؟ اس وقت دارالفتہ میں آئے، دیکھا حضرت ملک العلماء فتویٰ لکھ رہے ہیں، اور سامنے فتاوی رضویہ جو قلمی تھی، اس وقت چھپی نہیں، قلم سے لکھی، وہ ڈیسک پر کھلی رکھی ہے۔ تو سرکار داخل ہوئے دارالفتہ میں، جیسے ہی نظر پڑی فرماتے اخا آپ فتاوی رضویہ دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہیں؟ یعنی آپ مفتی نہیں آئے، فتاوی رضویہ نقل کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو انہوں نے برجستہ کہا کہ سوال مشکل ہے، اس کا جواب بغیر فتاوی رضویہ کے نہیں بن سکتا۔ انہوں نے سرکار مفتی اعظم نے فرمایا لا یہ دیکھوں سوال۔ انہوں نے سوال سامنے رکھا، بڑا مشکل سوال تھا، فرمایا قلمدان ادھر بڑھائیے، اور کھٹ کھٹا کٹ چند منٹوں میں آپ نے پورا جواب لکھ دیا اور لکھنے کے بعد پیش کر دیا، لیجئے پڑھیے، کہیں غلطی نکلے تو بتائیے۔ وہ حیرت سے ملک العلماء آپ کو تکتے رہ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے مرشد گرامی منزلت پیدائشی مفتی اعظم ہے، ہاں، جس کو یوں بھی کہہ لیں مادر ذات مفتی اعظم ہے۔ ہاں، آج انہی کے قل کی تاریخ ہے، قل کا وقت اب 2 منٹ باقی ہے، اس لیے بات اتنے پر ختم کروں تو کافی ہو۔ درود شریف پڑھ لیں تو ایک بات اور کہتا ہوں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سرکار مفتی اعظم بڑے ہی متواضع بھی تھے، فیض کا باڑا بھی بچتا تھا، اور تواضع بھی ایک شان رکھتی. سبحان اللہ. یہ حال کہ جس اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار کے لیے بنچ پر بیٹھ جاتے، بھیڑ لگ جاتی جلسے کی طرح. اور اس وقت میں نے یہ سنایا تھا. یہ کیا ہے؟ میں یہ لفظ بہت ناپسند کرتا ہوں. بے حد کا معنی تو اس کی کوئی حد ہی نہیں. میں فرماتے ہیں کیا خاک میں تیرے کاروبار کے لیے دعا کروں؟ حلال کرتا ہے کہ حرام؟ سمجھ گئے؟ بہت سے لوگوں کے لیے میرے سامنے کاروبار کی ترقی کی دعا کی، مگر میرے سامنے ایک واقعہ یہ بھی آ گیا. مجھے سمجھ میں آیا کہ سرکار دعا سے پہلے اپنے کشف سے جانتے ہیں کہ کس کے لیے کون سی دعا کرنی چاہیے. اس روز میرے دل میں ایک مسئلہ آ گیا کہ لوگوں کی سن کر کے دعا نہ کریں، بلکہ جائز ناجائز سمجھ کے دعا. سمجھ گئے؟ کیونکہ ناجائز کے لیے دعا کرنا حرام ہے. یہ میرے سرکار مفتی اعظم کے ایک ایک لفظ میں کئی مسئلے ظاہر ہو جایا کرتے. اللہ تعالی ان کی مرقد اطہر پر انوار و رضوان غفران و رحمت کی باران بے حساب ہمیشہ کرتا رہے، اور اس کے چھینٹے ہم غلامان کرم کو حاصل ہوتی رہے.